السلام علیکم عزیز ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویڈیو 1 میں آپ لوگوں نے گن پاؤڈر کی ایجاد سے لے کر گنز کی 19 صدی کے شروع تک ہونے والی ڈیولپمنٹ دیکھی ہوگی۔ اگر نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیلف میٹال کارٹریج پر بات کرتے ہیں۔ سیلف میٹال کارٹریج پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کے میچ لاک، ویل لاک، فلنٹ لاک اور پرکیوشن کیپ سنگل شاٹ فائر آرمز تھے، اور ہر فائر آرم کو استعمال کے بعد اگلا فائر کرنے کے لیے پھر سے لوڈنگ پروسیس کو دہرایا جاتا تھا۔ لیکن سیموئل کولٹ نے 1835 میں ملٹی شاٹ گن تیار کی، جس سے ملٹی شاٹس فائر کیے جا سکتے تھے۔ اس میں پہلے گن بیرل کو ریموو کیا جاتا تھا، پھر ریوالونگ چیمبر کو نکال کر اس میں پاؤڈر اور گولی لوڈ کی جاتی تھی، پھر گن کو دوبارہ اسمبل کر دیا جاتا تھا۔ ہیمر کو کھینچنے پر گن فائر کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ ایک فائر کے بعد صرف ہیمر کھینچ کر آپ اگلے فائر کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ گنز کی ڈیولپمنٹ کی اگلی اہم پیشرفت کارٹریج کی ایجاد تھی۔ کاسمیئر لیفیشو نے ٹانک کارٹریج ایجاد کر کے لوڈنگ پروسیس میں لگنے والے وقت کو کم کر دیا تھا۔ سب سے پہلے ایجاد ہونے والے کارٹریج میں پن فائر کارٹریج نمایاں ہے۔ اس میں گن پاؤڈر کو ایک میٹل خول میں ڈال کر اوپر گولی فکس کر دی گئی تھی۔ گن پاؤڈر کو آگ لگانے کے لیے ایک شاک سینسیٹو میٹیریل بھی ڈالا گیا جو پن کے ضرب لگنے پر پھٹتا تھا اور گن پاؤڈر کو جلاتا، جس سے گولی فائر ہوتی۔ پہلا ہتھیار جو خاص طور پر پن فائر کارٹریج کو فائر کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، اسے کاسمیئر لیفیشو نے بنایا تھا۔ یہ ایجاد اہم تھی کیونکہ اس سے پہلے کے ہتھیار جیسے کولٹ پیٹرسن کو لوڈ کرنے کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا تھا اور اس کو لوڈ کرنے کے لیے گن کو ڈس اسمبل کرنا پڑتا تھا۔ لیکن لیفیشو کے ڈیزائن اور پن فائر کارٹریج نے اس عمل کو بہت تیز کر دیا تھا، کیونکہ اس میں گن کو ڈس اسمبل کیے بغیر کارٹریج کو سیدھا چیمبر میں ڈالا جاتا تھا۔ اس ریوالور کا سلنڈر کولٹ پیٹرسن سے ذرا مختلف تھا کیونکہ اس میں کارٹریج کی پن کی بھی جگہ بنائی گئی تھی۔ اس میں ایک لوڈنگ گیٹ تھا جو اوپر کی طرف سوئنگ ہوتا تھا، جس کے بعد سلنڈر کے چیمبر میں گولی لوڈ کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہیمر کو کھینچا جاتا تھا اور پھر گن فائر کے لیے تیار ہوتی تھی۔ اس گن میں ایک ایجیکٹر راڈ بھی تھا جس سے فائر کے بعد کارٹریج کا خول سلنڈر سے باہر نکالا جاتا تھا۔
فائر آرمز کی اگلی ڈیولپمنٹ ریم فائر کارٹریج کی تھی۔ ریم فائر کارٹریج میں خول کے نچلے حصے میں ریم ہوتا ہے جہاں پرائمنگ کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا میٹیریل ہوتا ہے جو ضرب لگنے سے جلتا ہے اور گن پاؤڈر کو آگ لگاتا ہے، جس کے بعد گولی فائر ہوتی ہے۔ نکولس فلوبرٹ وہ شخص تھے جنہوں نے پہلی بار سیلف میٹال کارٹریج کا تصور دیا۔ انہوں نے 1845 میں فلوبرٹ .22 BB متعارف کروایا۔ اس میں بارود نہیں ہوتا تھا اور صرف پرامر کے جلنے پر گولی فائر ہوتی تھی۔ اس کی رفتار کم تھی اور اسے فائرنگ مشق میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کارٹریج کے ڈیزائن کو مد نظر رکھتے ہوئے 1857 میں اسمتھ اینڈ ویسن نے .22 شاٹ کارٹریج بنایا۔ اس میں پرامر کے علاوہ بارود بھی ڈالا گیا تھا اور اس میں 1.88 گرام کی گولی اور 0.26 گرام بارود استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد گولی کی رفتار اور کارکردگی کے لحاظ سے ریم فائر کارٹریجز میں جدت آتی گئی۔ آگے چلتے ہوئے سینٹر فائر کارٹریجز کا ذکر ضروری ہے جو بڑی بندوقوں میں استعمال ہونے لگے کیونکہ یہ زیادہ قابل اعتماد تھے۔ سینٹر فائر کارٹریجز آج کے زیادہ تر جدید ہتھیاروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مزید برہ وینچسٹر ریپیٹنگ رائفل کی ڈیولپمنٹ ایک اہم سنگ میل تھی جو فوراً فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی اور یہ امریکہ میں بہت مشہور ہوئی۔ 19ویں صدی کے آخر میں سموک لیس پاؤڈر کا استعمال ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس سے ہتھیار زیادہ طاقتور اور درست ہو گئے تھے، اور آخر میں آج کی جدید سیمی آٹو اور آٹومیٹک گنز بھی فائر آرمز کی ڈیولپمنٹ کی ایک اہم مثال ہے۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس پر بات کریں گے۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔